اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب دکھایا اس نے تم سب کو، وہ لوگ جب تم ملے، کہتا تم جب آپس میں بھڑے، آمنے سامنے ہوئے، تمہاری آنکھوں میں کم تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور کم کر کے دکھایا تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، اس لیے یقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ کر گزرے جو عمل کرنا ہے، وہ ہونا ہے وہ ہو جائے، وہ پورا کر دے اس کو جو کرنا تھا اللہ نے جو کرنا ہے۔ تو یہ بیسک ٹرانسلیشن آئی، اس میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں۔ یوری، آرا یوری دکھایا، رعا یرا دیکھا، تو منامی کا منام سونے کو، سونے سے ہے، تمہارے سوتے ہوئے، سوئی ہوئی حالت میں، یعنی خواب میں۔ تو نبیوں کو خواب میں جو دیکھنا ہے وہ تو حق ہی ہوتا ہے، تو اس میں ظرف بنتا ہے نامہ یا نامو سے مفعل کے پیٹرن پہ، یعنی نیند کی جگہ، یعنی تمہاری نیند میں دکھایا تم کو۔ آرا، آرا یوری، اس نے دکھایا، آرا یہاں پہ یوری وہ استعمال ہوا۔ لفشلتم، تو فشیلا یفشلو، وہ بزدل ہوا، بزدلی بھی کہتے ہیں، وہ جی ہار گیا، وہ فیل ہو گیا، ڈسکریج ہو گیا، فشلتم۔ تنازعتم، تنازع یا تنازع، آپس میں جھگڑا کرنا، باہم تنازع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تنازع کرنا، تو تنازعتم، تم نے باہم جھگڑا کیا۔ سلمہ، سلمہ محفوظ کر لینا، سپرد کر دینا کسی کے، تو یہاں پر مانا ہوا سپرد کر لینا، یعنی حفاظت میں لے آنا، بچا لینا۔ اللہ سلمہ، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ یوریکم، یہ وہی آ گیا یوریکمہم، یہ یوریکم تھا اور یہ واو ساتھ ملانے کے لیے آ گیا، تو التقیتم، التقا یلتقی، وہ دونوں آپس میں ملے، باہم جھگڑا کیا، افتعال کے وزن پر، التقیتم۔ اعینکم قلیلا یقلکم، قلل یقلل، قلل یقلل، وہ کسی اس کی نظر میں کم ہوا، نیچا ہوا، اس نے کم کر دیا۔ اور قضا یکسی مفعولا، ترجع الامور، تو مجھول ہے، امور لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف ہی تمام کے تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، تو یہ آ گیا ثبت یثبت، وہ ثابت قدم ہوا، تو اثبتو، تم ثابت قدم ہو، رہو۔ تو یہ جنرل پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اذا لقیتم فئۃ، کہ جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ ایک لشکر کے سامنے، تو کیا کرو، فثبتو، ایک تو ثابت قدم ہو جاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا، اور دوسرا اذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، افلح یفلح، تفلح تفلحون، تو وکیبلری پوائنٹ آف ویو سے کلیئر ہے، اور گرامر پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی چیز اگر دیکھنے والی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم یوریکہم اللہ میں فعل فاعل مفعول تلاش کر کے بتا سکتے ہیں مجھے کوئی؟ اللہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ مفعول ہے، تو ہم کیا ہے؟ ہم بھی مفعول ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو مفعول ہیں، دو۔ جسے دو مفعول ہے۔ اچھا، اور مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قلیلاً، یہ کیا چیز ہے؟ حال ہے سر، حال بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسرا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا، یا ہم نے تو ثالث لیا ہوا ہے لیکن حال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لیکن ویسے تیسرا مفعول بہتر لگتا ہے مجھے تو۔
یجکم اللہ فی منامک قلیلا، یا اس حال میں دکھایا کہ وہ قلیل تھے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. تو حال ٹھیک لگ رہا حال ٹھیک ہے، بالکل حال ہو سکتا ہے. اچھا، اور ہے سر آگے بھی اسی طرح آرا کا ہم، اس میں بھی ہاں کا ایسا ہی، بھی مفعول ہے، ہم بھی مفعول ہے، اراکہم کثیرن بھی کثیر، حال ہاں ہو سکتا ہے. کثیرن بھی اس کا حال ہو سکتا ہے اسی طرح سے. جیسے سر یہ کثیرن مفعول نہیں بن سکتا، تیسرا مفعول بن سکتا ہے، بالکل میں نے کہا تیسرا مفعول بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے، دونوں بن سکتے ہیں، ویری مچ پاسبل، دونوں ہو سکتے ہیں. لفشلتم ولتنازعتم فی الامر لیکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، اور یہ کر سکتے ہیں انہ، اس میں اسم کہاں ہے اور خبر کہاں ہے انہ کی، انّا کا اسم ہو ہے اور خبر امیر، اور علیم خبر، اور بذات الصدور، دو جار مجرور، اور مضاف مضاف. ذات الصدور جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ سر بی کی وجہ سے، بی کی وجہ سے یا ذات کی وجہ سے؟ بی کی وجہ سے ساتھ، تو صدور ذات کی وجہ سے اور ذات، ذات بھی کی وجہ سے. ساتھ بی کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. اور فی اعینکم قلیلا، یہ تو دوبارہ اس میں بھی یہی ہے، کم بھی مفعول ہے، ہم بھی مفعول ہے، وہ از یریکموہم. ٹھیک ہے، اور قلیلاً آ گیا پھر سے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلیلاً جو ہے حال ہے یا تیسرا مفعول ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ترجع الامور میں امور جو ہے یہ کیوں ہے مرفوع کیوں ہے؟ نائب الفاعل، نائب فاعل، نائب الفاعل برائے ترجع. ہاں نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور فیتن فثبتو، فثبتو میں فاعل کیا ہے؟ انتم. ٹھیک ہے، اچھا تو سر اب جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے یہ مفعول مطلق ہے. ہم مفعول مطلق ہے، تو اور اللہ بھی جو ہے نا وہ بھی مفعول ہے، پہلا مفعول ہے. جی اچھا، تو اس میں ہمیں جو ہے نا یہ کون بتا سکتا ہے کہ کم دکھانے سے کیا حکمت ہے کہ دونوں کو کم دکھائے گئے، کفار کو بھی جو ہے کم دکھائے. جی تاکہ جنگ ہو جائے. یس، کس نے کہا یہ؟ کون؟ آواز پہچانی نہیں میں نے. تب ماجد، بالکل صحیح. یعنی یہ دونوں کو اشتعال بتایا گیا. دیکھیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تھوڑے سارے ہیں. تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ آپس میں جو ہے جنگ کریں. تو اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے دوسری، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، یہ کیا سبق دیتا ہے ہمیں؟ تو جب جنگ ہو جائے تو پھر بھاگنا نہیں ہے، اور اس کی فکر بھی کرنا ہے اللہ کا. آج سر کل یہ امیر کا حکم ماننا ہے جنگ میں یہ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اور امیر کے حکم پہ چلو، آپ نے خود سے کچھ نہیں کرنا. تو آج کل کے سینیریو میں کیسے اپلائی ہوگا؟ سر آج کل کے سینیریو میں تو یہ ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ صرف جو اسٹرانگ آ رہے ہیں، اسٹرانگ مین، صرف ان کے ساتھ جنگ ہے. آج کل کی جنگیں تو ایئر وارفیئر ہے، اور اس میں جو ہے وہ معصوم لوگ اور مطلب اس قسم کی تباہی ہوتی ہے انفراسٹرکچر کی، اس کی. تو جنرلی جو عقل مند لوگ ہیں، جو وزڈم والے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے اور بائی ڈائلاگ جو ہے وہ چیزیں سولو کی جائیں. آج کل تو یہی چل رہا ہے سر، آگے اچھا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا، میں جو سمجھو ان کین ڈفرنٹ اوپینینس. آج کل جو ہے نا سر جنگ، یہ ڈائلاگ ہم جیسے غریب ملکوں کے سنتا کون ہے؟ مطلب ہے آپ دیکھیں وہ جو بنے ہوئے ہیں جس میں امریکہ، فرانس اور یہ جرمنی اور انگلینڈ شامل ہیں، انہی کا ویٹو چلتا ہے، انہی کا سب کچھ چلتا ہے. ہم جیسے لوگوں کی تو کوئی سے ہے ہی نہیں ہے کہیں اچھا بھی. میں اسی کب لیے سے ہم 1 سال ہو گیا کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں سنتا. فلسطین کو دیکھ لیں آپ. اسی کا میں جواب دینا چاہ رہا تھا
کہ میرے پوائنٹ میں کیا سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایکچولی جنگ جا کر کرنی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے جو کہ اس زمانے میں جنگ کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی. آج وہ ظاہر ہوتی ہے اسٹرینتھ تھرو اے ویری اسٹرانگ اکانومی اینڈ اے ویری اسٹرانگ فوج. یعنی آپ کی جو آرمی ہے اس کو دیکھ کر ہی ان کو وہ آپ سے تیار ہو جائیں ڈائلاگ کے لیے. اچھا لیکن ہمارے پاس اگر وہ چیز نہیں ہے تو لڑنا تو بہت دور کی بات ہے. سو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وہ ڈائلاگ نہیں سنتے. اس لیے سنتے کہ ہم لوگ ابھی اس اسٹیج پر پہنچے ہی نہیں ہیں. اپنے آپ کو اسٹیج پہ لے کر آئیں ان دا سینس کہ اپنا اگر ہم ایمان مضبوط کریں گے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ فلرش کرے گی. ہماری جو دیکھیں ہم باہر کے لوگوں سے کیوں چیزیں مانگتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں یا لون مانگتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ پہ انحصار کریں گے اور اسٹرانگ ہوں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹرینتھ بڑھے گی. ہماری ویکنیس ہی یہی ہے کہ ہم بیکاری ہیں, تو بیکاری تو نہیں اپنی بات منوا سکتا نا. سو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ. یو کی ناٹ سے کہ ہم بیکاری بنے رہیں گے. جی بتائیے. سر میں چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں ادھر کہ فوج تو ہماری اسٹرانگ ہے, ہم نے کارگل میں بھی پروف کیا تھا, اور جہاں بھی ایسی چیز آتی ہے اصل میں جہاں پہ فیصلے جس لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, وہاں پہ جو ہے وہ پیچھے کر دیا جاتا ہے. چائنا میں جب انہوں نے چائنا کے اس علاقے میں انڈیا نے جب حملہ کیا کرنے کی کوشش کی تو چائنا جو ہے وہ ایک مطلب اس کی حکومت نے اس کے جو رولرز تھے انہوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ جواب دینا ہے, ان کو پیچھے کر دینا ہے. ہم کارگل کو بہت ایزیلی مطلب ہم تو کر چکے تھے آکوپائی, تو ہماری فوج ہے ویسی چونکہ پولیٹیکل لیول پہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں گیون کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے, ورنہ الحمدللہ فوج جہاں تک میں جانتی ہوں تیار ہے الحمدللہ. سر لیکن ان آیتوں سے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اکانومی پہ ڈیپینڈ کیا گیا تھا جنگ بدر میں. وہ تو اتنی مطلب تعداد بھی تھوڑی تھی اور چیزیں سامان تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں تھا. 2 گھوڑے تھے اور شاید پتہ نہیں تلواریں تھی کوئی 2-4. تو اس کو ہم نہیں کیسے دیکھیں اس سے ہم مسلمان ان چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. نہیں ایک بار ٹھہر جائیں. نہیں وہ بات کی بات ایمانیات پہلے آتی ہے کہ نہیں آتے. ایمانیات آئیں گی تو چیزیں آئیں گی. اکانومی تو آٹومیٹک. دیکھیں اکانومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھار پہ رہیں. کیا کسی کو ادھار دینا تھا مکہ نے اس وقت, مدینہ کے لوگوں نے. دیور سیلف سفیشینٹ جو کچھ بھی تھا, تو ہمیں سیلف سفیشینٹ جو ہمارے پاس ہے اسی پہ کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان سے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں, آپ بھکاری تو نہ بنے نا. یہ اسٹرینتھ ہے اکانومی کہ آپ اپنے ریسورسز کو یوز کریں جو بھی ہیں, اور ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آپ توکل اللہ پہ کریں. توکل اللہ تو ایمانیات کی ضرورت ہے. سر ریسورسز تو موجود ہیں تمام مسلم ورلڈ میں, پاکستان انکلوڈنگ ریسورسز بالکل موجود ہیں, لیکن ہماری جو پالیسیز ہیں دے آر ناٹ فٹس دا سچویشن. پالیسیز جو گورنمنٹ نے اپنائی ہوئی ہیں, تمام مسلم گورنمنٹ جو ہے ہم نے اپنائی ہوئی ہیں, وہ بکھاری والی ہیں. بالکل صحیح ہے. نہیں آپ کا انالیسس بالکل درست ہے. سچویشن ہے جی جی ہمارے پاس ریسورسز برائے نام ہے, ہم بالکل سبسسٹنس لیول پہ چل رہے ہیں. ہم پورا ملک جو ہے وہ مقروض ہے, بلکہ جو بچے موجود ہیں لیکن سب لیول پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آئی ایم ایف سے ہم نے کیوں سود لینا ہے بھائی, وی ہیو ایوری تھنگ, پاکستان میں کچھ موجود ہے. اس کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے, اور سود در سود کی دلدل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ پالیسیز ہے نان اسلامک کے باوجود بکھاری ہیں. تو کل صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ سیلف سفیشینٹ نہیں کر لیتے, ہم اس لیول پر نہیں آ سکتے کہ آپ جائیں اور جا کے لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل شروع کر دیں. آپ کو ڈیفینسو رول میں رہنا ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ڈیفینسو رول میں ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے بچا کے رکھو, بجائے اس کے کہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو. سر یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ جو ورلڈ پالیسیز اس وقت سمجھائی جاتی ہیں یا ڈکلیئر کی جاتی ہیں وہ ہے اس طرح کی کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہ ہو سکیں. ریسورسز ہونے کے باوجود وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے زیر مطلب تسلط رہیں, اور اپنی ان کی جو پالیسیز ہیں یو این او کی اور جتنے بھی آئی ایم ایف کی, ان کی
وہ امپلیمنٹ کی جائیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو نہ سکیں, اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کی پالیسیز کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہیومن پاور ریسورس جو ہے موجود ہے, اور وی کین اسٹینڈ ایوری ویئر. مطلب یہ تو میرا خیال آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے بات. اگریڈ, ٹوٹلی اگریڈ, 100% اگریڈ. ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. وائی شوڈ وی ڈیپینڈ آن امپورٹس؟ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا کہ ہمیں کیا اتنی گاڑیاں چاہیے, اتنی ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر ہم اسٹرینتھ کبھی ہوتی ہے کہ آپ مقروض نہ ہو. غلط صاحب نے بات ہے, جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو دن آپ کی ختم ہو جاتی ہے, سے ختم ہو جاتی ہے. سو طریقہ اس کا یہی ہے کہ یہاں کی پالیسیز کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ واٹ کین وی ڈو. سر ہم کرپٹ حکمرانوں سے اپنی جان بچا لیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پچھلے 30 سال آپ پیچھے چلے جائیں, یہ سارا کیا دھرا کہاں تک جاتا ہے, اس ہر بات کا جواب آپ کو مل جائے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر ہمیں کرپشن سے جان بچانی ہے اپنی ہر حالت میں. بس کرپشن سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, یہ ہماری رگوں میں رچ چکا ہے. اور جب سر تک یہ آپ پچھلے ایمان 30 سالوں سے ہو رہا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اب اس سے پہلے نہیں تھا کہ پچھلے 30-35 سالوں کی کمائی ہے جو جینز میں چلی گئی ہے. جب تک آپ دین پر عمل نہیں کرتے بحیث قوم, یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. نہ یہاں پر ایمان ہے, نہ یہاں پر انصاف ہے. آپ کسی چیز میں بھی ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں. کسی طرح مجھے آج ہی ایک کام کے لیے کہا گیا ہے کہ 25,000 روپیہ رشوت دو تو آپ کا کام ہو جائے گا. یہ کراچی کی حالت ہے, ورنہ آپ کا کام سالہ سال بھی نہیں ہو سکے گا. اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس سال کو بچاؤں اور اس کو میں سروس چارجز کے نام پر یہ پیسے دے دوں اور اپنا کام کروا لوں, یا یہ کہ میں ایک سال کے لیے اور آگے چلا جاؤں. تو پھر مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے تو آج یہی فیصلہ کیا کہ میں ضرورت کے تحت یہ پیسہ دے دوں گا, اور میں اس کی پہلی قسط آج بھیج چکا ہوں. کل صاحب اس کے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہوگا, وہ شخص آپ سے شاید زیادہ دین کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوگا, کہ ایسا نہیں ہوگا موسٹ لائکلی. تو پھر پرابلم سر کدھر؟ میں نے بات کہی تھی لاسٹ کلاس میں کہ مطلب یہ کہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں آ کر کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. بالکل یہی بات میں کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ مطلب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے لیکن ان کی نمازیں پھر ایسی ہوں گی نا جیسے تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے وہ لوگ. ہماری بھی صرف وہ بینڈ کرنا, رکوع کرنا اور سجدہ کرنا صرف فزیکل ایکسرسائزز ہی ہیں ایسی نمازیں. ایکچولی جب ہم رشوت دیتے ہیں نا تو ہمارا ایک توکل اللہ پہ کمزور ہو جاتا ہے, ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دا پرابلم ہے کہ ہمارا سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتوے دے دیے ہیں کہ آپ رشوت دے سکتے ہیں جائز کام کے لیے. تو جو لینے والے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ ہم کس مجبوری میں لے رہے ہیں. دیکھو سر لینے والوں کی بات کر رہے ہیں, دینے والے تو ابھی اکثر کنل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا CDA کا کام تو ایسے 1 سال سے چلا رہے ہیں, بس رشوت نہیں دینی ہم نے تو چلا رہے ہیں 1 سال سے. بس اللہ نہیں, پھر آپ چلا ہی نہیں سکتے نا. سچویشن ایسی ڈال دی جاتی ہے آپ کے لیے, ایسی کمپلیکیشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ آپ آگے چل نہیں سکتے. تو آپ کو چوائس کرنا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا اس کو ادھر ہی چھوڑ دوں. کل صاحب اس کا حل ہے, اس کا حل یہ ہے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جائے اس آپ آئیڈینٹیفائی کریں یہ بندہ 25,000 روپے مانگ رہا ہے, باقی سب لوگ اس پر پہنچیں اس کے بعد اور کہیں کہ تم کیوں مانگ رہے ہو. دیر ہیز ٹو بی ایک امر بال معروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے نا, وہ گروپ نہیں موجود. پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اچھا, آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں اور ایسے خاموشی سے فائلز غائب کرتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر مطلب کہ ظاہر آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا لیکن جس طرح سے یہ سوئفٹلی اور جتنی انٹیلیجنٹلی یہ اتنے ٹرینڈ ہیں سر, اتنے ٹرینڈ ہیں کہ ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وی کانٹ جسٹ پن پوائنٹ کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک تو وہ ڈائریکٹلی لیتے نہیں ہیں, اور دوسرا آج جو مجھے ایک اکاؤنٹ نمبر بھیجا گیا ہے وہ اس شخص کی بیوی کا ہے, تاکہ کل کو اگر کوئی بات بھی ہو تو وہ کسی سرکاری مقدمے میں کسی پریشانی میں وہ مبتلا نہ ہو. وہ کہے جی یہ تو میری بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا تھا.
اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور کام بھی ہو جائے گا. اور دوسرے کیسز میں ڈی ایچ اے جیسا سیٹ اپ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر بھی وہ لوگ ڈائریکٹلی پیسے نہیں لیتے, وہ اپنے سویلینز ملازمین کے تھرو کانٹیکٹ کر کے اور انڈائریکٹلی پیسے لیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں. آپ اس المیے کا کیا کریں گے؟ کہاں لوگوں نے اکٹھے ہونا اور کس کے پیچھے جانا؟ کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہے. لوگوں نے ایک دن اتنا لمبا چوڑا شور کیا, اتنے جلوس نکالے, اس کے بعد سب کچھ ٹھپ ہو گیا. اب یہ اگلے سال بارش کا انتظار کریں گے تاکہ پھر کراچی ڈوبے. میں کیا کہہ سکتا ہوں ایکسیپٹ کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو, مطلب ہماری زندگی گزر جانی اسی میں, تو ہمارا حساب کتاب کدھر ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب ادھر جنگ بدر والوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. ہمارا حساب اسی میں ہوگا کہ بھائی ہم نے اس دنیا میں کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کی. اور اس کا جنگ کی بات آپ نے کیا, یہ اکانومی کا کہہ رہے تھے کہ اکانومی ریلیٹڈ نہیں تھا. جو میں سمجھ پایا ہوں جنگ بدر کا جو کانسیپٹ یہی تھا کہ حضور نے یہ پلان کیا کہ میں ان کو اکنامیکلی ہٹ کرتا ہوں, تو جو قافلہ ادھر سے آ رہا ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے اور اس کا مال لوٹ لیا جائے آج کل کی زبان میں, اور اس کو مال غنیمت کے طور پہ استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ اکنامیکلی موٹیویٹڈ انیشیٹو تھا اس وقت, اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں نے تمہارا امتحان لینا ہے. تو اکنامیکلی سے وہ سوئچ اوور ہو کے اسپرچولیزم کی طرف چلا گیا. تو کمال تو پھر اللہ تعالیٰ کا تھا نا, بندے تو اس وقت ہمارے جیسے ہی تھے وہ بھی. سر اصل میں وہ تو پھر بھی ایک تھے جب جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 40 لوگوں کا قافلہ تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو ہم جا کے ٹیکل کر لیں گے اور مال و اسباب اکٹھا کر کے اور ہم واپس آ جائیں گے. لیکن اللہ خیر الماکرین کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ تم اکنامیکلی موٹیویٹڈ ہو کے جا رہے ہو اور مال غنیمت لینے کے لیے جا رہے ہو, تو تم کو یہ اس طرح سے نہیں ملے گا, اس کے لیے جانیں دینی پڑے گی. سر یہ بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا مسلمانوں کی زندگی کا, کہ اس سے پہلے وہ لوٹ مار اور یہی کلچر تھا عرب کا. تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس ایلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے اور اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا آپ کو مال ملتا ہے, اپنی جانیں قربان کریں گے, اپنی مال قربان کریں گے اللہ. تو شاید سر بندے تو ہمارے جیسے تھے, لیکن امیر کی اطاعت اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا سب نے اس پہ امنا صدقنا کہا اور ان کے پیچھے چلے. پھر انہوں نے نہ مال کی لوٹنے کی پرواہ کی نہ کسی کی, اور حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق کرنا تھا اور کر دیا. پھر تو ہمارے پاس ہمسائے میں پروف نہیں ہو گیا, یہ ہمارے ہمسائے میں ایک سکسیس سٹوری موجود ہے, ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ویزا بھی بڑا آسانی سے مل جاتا ہے ہمارے ہمسائے ملک کا. اب سب خاموشی ہوگی. سر آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کیا سر آپ کو افغانستان بہت پسند ہے, سر آپ افغانستان کی بہت اگزامپل. نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا کیسے ہوں, ہجرت کریں وہاں پہ؟ دیکھیں مجھے بتائیں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس سکسیس سٹوری موجود ہے. اب وائی فائنڈ این ادر لیڈر, جب ایک جگہ پہ ایک سکسیس سٹوری موجود ہے تو پھر مطلب ہے لاجیکلی کریں تو بہتر ہے سر. 30 لاکھ لوگ تو ان کے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی قبریں یہاں بن رہی ہیں, وہ اپنا وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو اون ہی نہیں کرتے. کوئی وجہ ہے نہیں کرتے, یہ ہے اتنا کچھ ہے کہ آدمی سر یہ ٹرو جماعت ہے جو اس وقت جہاد کر رہی ہے بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں, اور ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ پہاڑوں میں سوتے ہیں, پتھروں پہ سوتے ہیں, سوکھے ٹکڑے کھاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. ان کا ایمان جتنا مضبوط ہے ہم اور آپ جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میرے پاس پیشنٹس آتے تھے تو میں انہیں کہتی تھی اتنے بچے کیوں پیدا کرتی ہو تم لوگ, تو وہ کہتی تھی مجھے افغانی یہاں پہ بہت زیادہ کیمپس پہ, اور ان کے کہتی ہم تو یہ مجاہدین پیدا کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں ہر عورت, کسی کا خاوند مرا ہوا ہے, کسی کا بیٹا مرا ہوا ہے, کون سی ایسی عورت کی آگے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ چل رہے تھے, چاہے ان کو بتایا جا رہا تھا
खफा होना कि हमने ये बच्चा जो पैदा किया है इसने आगे जंग में जाना है और इसने मरना है जाके, इस कॉन्सेप्ट से वो बच्चे पैदा करती और पालती हैं। इस चीज को हम और आप नहीं पहुंच सकते। हम तो अपने एक बच्चा पैदा करो और उसको अमेरिका के ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं जाओ उधर जाओ और सेटल हो जाओ। अब जिसका भी आप देख लो, अपने मुल्क में देख लें, ऊपर से लेके नीचे तक, ब्यूरोक्रेसी में देख लें, किसी चीज में भी देख लें, किसी अदारे में आप देख लें, सब अपने बच्चों को बाहर अमेरिका सेटल करते हैं, उनको बाहर वहां पहुंचाते। अब तो नए काम शुरू हुए हैं कि कंपनियां खुल रही हैं बच्चों के नाम से। अब तो सारे ये चीजें सामने नजर आ रही हैं। तो हमारे अंदर ईमान इस लेवल का है ही नहीं है कि हम जहाज की तरफ। अच्छा, अब आप आगे बढ़ना चाहिए सर, जो बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हम इतने सहल पसंद हैं। एक हसास अदारे के बहुत आला अफसर ने यही पॉइंट दिया था 9/11 के ऊपर कि हमने ये सब कुछ इसलिए किया है, जस्टिफाई करने के ऊपर वो बता रहे थे कि वो लोग वो हैं जो 4-4 महीने कंधार में बगैर बिजली के रह सकते हैं, वो तोरा बोरा में रहे हैं। लेकिन हम तो एक दिन के लिए चंद घंटों की बिजली जून के महीने में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतने सहल पसंद हैं, लिहाजा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो जिस लेवल पर वो कुव्वत ईमानी तो अपनी जगह पे वो कितनी है वो नहीं है, वो बेसिकली वो जंगजू लोग हैं और वो आसानियां जो हैं वो तलाश नहीं करते। वो बड़े रगेड और वो बड़े टफ लोग हैं। हम हमारी तरह नहीं यार नर्म और नाजुक लोग। चले, सच कड़वा होता है तो अल्लाह ताला हमें हमारी आसानी पैदा करे। आखिरी स्लाइड हम कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअतीउल्लाह व रसूलहु, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। वला तनाज़उ फतफशलू, और तुम आपस में झगड़ा ना करो, नहीं तो क्या होगा, तुम हो जाओगे बुज़दिल या जी छोड़ दोगे अपना। व तज़हबा रिहुकुम, और जाती रहेगी तुम्हारी हवा यानी तुम्हारा सरबुलंदी या इकबाल। वस्बिरू, और तुम सब्र करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनू, और ना हो जाना, कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम, उन लोगों की तरह जो निकले अपने घरों में से, बातरम व रियाअन नास, इतराते हुए और लोगों को दिखलाते हुए, यानी फ़ख्र करते हुए, तफाकुर करते हुए। व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और लोगों को रास्ते से रोकते हुए, अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए। जबकि वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, जबकि अल्लाह ताला जो वो कर रहे हैं उस पर इहाता किए हुए हैं। और याद करो वो वक्त, व इज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम,
جب مزین کر کے دکھا دیا ان کو شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے، اور کہا وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ نہیں، ہرگز نہیں تم غالب، تم مغلوب ہوگے، تم پر کوئی غلبہ اختیار